السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین کرام، مجھے علم اور علماء اور اساتذہ کے تعلق سے ضروری اور اہم باتیں عرض کرنی ہیں۔ خداوند عالم صحیح بات، حق بات پیش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی مجھے بھی اور سامعین کو بھی، ناظرین کو بھی اللہ تعالی خلوص و للہیت کے ساتھ عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایک اصول بیان فرمایا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ آئے لوگو، تمہیں جن چیزوں کا علم نہ ہو، ان چیزوں کو، ان باتوں کو، ان ضروری مسئلوں کو اہل علم سے، مولویوں سے، جاننے والوں سے سمجھا کرو، پوچھا کرو۔ بغیر پوچھے سمجھے، نہ جانتے ہوئے، لا علمی میں اگر کوئی بات کہی جائے گی تو اللہ کی طرف سے اس پر زبردست گرفت ہوگی۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے لازم و ضروری ہے کہ دین کی کوئی سی بھی بات ہو، جب تک وہ کسی صحیح عالم سے نہ پوچھ لے، دوسروں کو نہیں بتانی چاہیے۔ بعض لوگ لا علمی میں، نادانی میں ایسی باتیں بنا کر پیش کر دیتے ہیں کہ لوگ ان کے حوالے دیتے ہیں کہ فلاں آدمی نے ہمیں یہ بات بتلائی تھی، وہ تو بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے، فلاں شخص نے ہمیں یہ بات بتلائی تھی اور یوں کہا تھا کہ یہ حدیث سے ثابت ہے، حالانکہ حدیث سے اس بات کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو بعض لوگ بیچارے لا علمی میں، نادانی میں کچھ باتیں بتا دیتے ہیں اور لوگ ان کو آگے پہنچانے کی پوری کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ایسا کرنا زبردست گناہ ہے، اور اس پر، ایسے کرنے پر زبردست اللہ کی پکڑ آئے گی۔ اس لیے جو بات درپیش ہو، جو مسئلہ درپیش ہو، اہل علم سے اس کو معلوم کرنا ضروری ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے یہ اصول اس لیے بیان فرمایا ہے تاکہ کوئی بھی آدمی، کوئی بھی مسلمان انہوئی بات کا بتنگڑ بنا کر آگے پیش نہ کرے۔ اس سے دین کا زبردست نقصان ہوگا، معاشرے کا نقصان ہوگا، دنیاوی اعتبار سے بھی نقصان ہوگا، توڑ پیدا ہوگا۔ اسی لیے بڑے بڑے علماء بھی بلا تحقیق کوئی مسئلہ نہیں بیان کرتے، کوئی دین کی بات نہیں کہتے، جب تک وہ کتابوں کا مطالعہ نہیں کر لیتے یا اور اپنے سے بڑے علماء سے رجوع نہیں کر لیتے، تب تک وہ خواص و عوام کو کوئی بات نہیں بتلاتے۔ آج ہمارا یہ مزاج بن گیا ہے کہ سنی سنائی باتیں، رسما رسمی، دیکھا دیکھی باتوں کو ہم دین کا اہم حصہ سمجھتے ہیں، حالانکہ ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مثال کے طور پر بعض لوگوں نے اب یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ جی ایک صاحب نے ہمیں ایک بات بڑی قیمتی بتائی ہے، اور وہ یہ بتائی ہے کہ نماز پڑھنے سے، داڑھی رکھنے سے، کرتا پیجامہ پہننے سے، تسبیحات پڑھنے سے، مدرسوں کو چندہ دینے سے کچھ نہیں ہوتا،
اصل چیز یہ ہے کہ یقین محکم، حلال روزی، فرائض کی پابندی، بس یہ دین کا نچوڑ ہے۔ اب اگر صرف اور صرف ان 3 باتوں کو ہی سب کچھ سمجھ لیا گیا، باقی دین کے جو اہم ارکان ہیں، جو دین کے حصے ہیں، جو دین کے شعبے ہیں، جو دین کی اور باتیں ہیں، جو مسائل ہیں عقائد کے تعلق سے، اعمال کے اعتبار سے، اگر آدمی ان کو نہیں سیکھے گا، ان پر عمل نہیں کرے گا تو مسلمان کیسا ہوگا؟ اس لیے بعض لوگ لمبی زبانوں سے یوں کہتے ہیں کہ فلاں عالم سے، فلاں مفتی سے، فلاں مدرسے والے سے، فلاں امام صاحب سے ہمیں کیا واسطہ، ہم تو سب کچھ جانتے ہیں، ہم ان سے بہتر ہے۔ نہیں، یہ آپ کو غلط فہمی ہو گئی، اس غلط فہمی کو دور کرنا چاہیے۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ علماء سے علم حاصل کرتے ہیں، حفاظ قراء سے علم حاصل کرتے ہیں، ان کے سامنے زانوِ تلمذ طے کرتے ہیں۔ طالب علم کے زمانے میں اساتذہ کی خدمت بھی کی تھی اور ان کی خدمت کر کے وہ اس مقام تک پہنچے ہیں، لیکن اب یوں کہتے ہیں کہ ہم جو کچھ ہیں اپنی محنت سے آگے بڑھے ہیں، ہم اپنی محنت سے، مطالعے سے، جد و جہد سے ہم عالم مفتی بن گئے۔ یہ تو بڑا زبردست مغالطہ ہے، مغالطہ ہی نہیں بلکہ یہ تو بڑی جرأت ہے، یہ تو اساتذہ کی نافرمانی کی بات ہے، احسان فراموشی کی بات ہے، نمک حرامی کی بات ہے۔ حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے، عبرت ناک واقعہ ہے کہ ایک محمد نام کا بچہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا کہ حضرت میں آپ کی خدمت میں رہ کر علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ مجھے قبول فرما لیجئے۔ حضرت کے کچھ اصول تھے، حضرت نے یعنی حضرت مرزا مظہر جانے جانا نے کہا کہ کچھ شرائط ہوں گے، اگر ہمارے شرائط پر پورے اترو گے تو یہاں خانقاہ میں، درسگاہ میں تمہیں رکھ لیا جائے گا، ورنہ تو تمہیں واپس کر دیا جائے گا۔ تو محمد نام کے طالب علم کو گرمی کے زمانے میں پنکھا جھلنے کے لیے کہا گیا۔ حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم مجھے پنکھا جھلو، یعنی پنکھے سے ہوا کرو۔ اس طالب علم نے، محمد نام کے طالب علم نے پنکھے سے ہوا اس قدر زور سے کی کہ وہ پنکھا آپ کی پیشانی پر لگ گیا۔ جب پیشانی پر لگا تو آپ کو غصہ آیا، آپ نے کہا اب تک پنکھا بھی جھیلنا نہیں سیکھا، اور کیا سیکھو گے؟ کہا کہ آہستہ کرو۔ پھر اس طالب علم نے، محمد نام کے بچے نے دوبارہ پنکھا جھلا، وہ اتنے آہستہ سے جھلا کہ اس پنکھے کی آپ کو ہوا ہی نہیں لگی۔ آپ کو پھر غصہ آیا، آپ نے فرمایا کہ کمال کی بات ہے، 2 دن سے پنکھا جھلنا سکھایا جا رہا ہے، زہر میں نہیں آ رہا ہے، تیرے بس کا ہمارے پاس رہنا نہیں ہے، تو کیسے پڑھے گا؟ تو بات نہیں سمجھتا، سمجھنے کا مادہ نہیں ہے، لہٰذا ہماری خانقاہ سے، درسگاہ سے چلا جا۔ آج کل کا ماحول تو یہ ہے کہ اگر استاد ڈانٹتا، ڈپٹتا ہے، غصہ کرتا ہے اور بچے کی اصلاح کے لیے اگر ناراضگی ظاہر کرتا ہے تو وہ بچہ وہاں سے اپنا بستہ اٹھا کر گھر بھاگ جاتا ہے اور جا کر استاد کی شکایت گھر کرتا ہے۔ والدین بجائے اس کے کہ بچے کی بات کو سن کر یوں کہیں کہ نہیں وہ تیرے استاد ہیں، مفتی ہیں، عالم ہیں، قاری ہیں، حافظ ہیں، ہمارے امام ہیں، بزرگ ہیں، تو ان کے پاس جا کر علم حاصل کر لے، ہم حضرت جی سے بات کریں گے، تو نے کوئی غلطی کی ہوگی، خام خواہ تجھے وہاں سے نہیں بھگایا گیا۔ تو وہ یوں کہتے ہیں بچے کہ وہی کوئی مولوی، حافظ، قاری، مفتی تھوڑا ہی ہے، ہم تو دوسری جگہ پڑھ لیں گے، اور ماں باپ بھی ساتھ لگ جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ بعض مقامات پر تو ایسا بھی دیکھا گیا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ماں باپ نے یوں کہا اچھا مدرسہ ہمارا ہے، چندہ ہم نے دیا ہے، اگر اس ذمہ دار نے تمہیں اپنے مدرسے میں نہیں رکھا تو ہم مدرسے کی اینٹ سے اینٹ ملا دیں گے۔ یہ کتنی غلط بات ہے، یہ کتنی غلط سوچ ہے۔
تو اس زمانے میں یہ ہوا کہ جب حضرت مرزا مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ نے اس بچے کو جھڑک دیا، وہ بچہ آپ کی خانقاہ سے تو باہر نکل گیا، مگر جو آپ کی کٹیا تھی، جو آرام گاہ تھی، اس کی دیوار سے لگ کر کھڑا رہا۔ شام ہو گئی، حضرت کے ذہن سے یہ بات نکل گئی، وہ وہیں لگا کھڑا رہا۔ اس کے بعد جب اس نے دیکھا کوئی حال چال پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے، اب رات ہو گئی، رات کا اکثر حصہ گزر گیا، تقریباً عشاء کا وقت ہو گیا، تو جو گھر سے نالی باہر کو نکل رہی تھی، جس نالی سے گندا پانی باہر جاتا تھا، اس نالی میں گھس کر پڑ گیا۔ جب وہ نالی میں لیٹ گیا، پڑ گیا، تو نالی کا پانی بند ہو گیا۔ حضرت جی کی اہلیہ محترمہ نے حضرت جی کو خبر کی کہ حضرت جی آج آپ کہاں ہیں؟ آپ کو دیر ہو گئی ہے، ادھر پریشانی یہ ہو گئی ہے کہ پانی بجائے باہر کو جانے کے اندر کو آ رہا ہے، لہٰذا آپ اس نالی کو کھلوا دیجئے۔ حضرت جی نے 2 مریدین کو بھیجا، دونوں مریدین نے جا کر اس نالی کو دیکھا۔ ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ شاید کوئی بلی یا پلہ ہے جو پانی رک گیا ہے۔ لمبا سا بانس لے کر اس کو کھودنا شروع کیا۔ اب وہ کھودنے سے پانی سرخ ہوتا چلا گیا۔ وہ کہنے لگے حضرت ایسا لگ رہا ہے کوئی بڑا عدد ہے، ایسا لگتا ہے جیسا کوئی آدمی اس میں پھنسا پڑا ہو۔ حضرت جی کو احساس ہو گیا، صاحب کشف تھے، کہ وہ جو محمد نام کا بچہ جو خانقاہ میں آیا تھا، جس کو میں نے غلطی کی وجہ سے ڈانٹ دیا تھا، وہی ہے۔ آپ گئے، دیکھا کہ وہی محمد نام کا بچہ بے ہوش ہے اور گارے میں کیچڑ میں لت پت ہو رہا ہے۔ آپ نے نہلایا دھلایا، سینے سے لگایا، کہا اوفو یہ بچہ وہ ہے جس کو میں نے ڈانٹ دیا تھا، جھڑک دیا تھا۔ نہلا دھلا کر سینے سے لگایا، یہ دعا دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے بیٹے علم دین کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ چنانچہ اللہ نے حضرت مرزا مظہر جانا کی دعا کو قبول فرمایا۔ یہ محمد نام کا بچہ شیخ محمد بن گیا، پھر حضرت کی خانقاہ میں رہا۔ حضرت جی کے بعد خلافت ملی اور قوم کو اور دین کو بڑا فیض پہنچا۔ اس لیے میں پوری دنیا کے انسانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے اساتذہ کی قدر کریں۔ آج ہمارے پاس جو بھی کچھ ہے، ہم حافظ، قاری، عالم، مفتی جو بھی کچھ ہیں، امام بن گئے، مدرسے کے ذمہ دار بن گئے، مدرس بن گئے، یہ استادوں کی دعاؤں محنتوں کا ثمرہ ہے۔ دخل ہمارا بھی ہے، ہم نے محنت کی ہے، لیکن راستہ دکھانے والے، سنبھالنے والے تو استاد ہی ہوتے ہیں۔ تو استاد کا بڑا مقام ہے، اس لیے اپنے اساتذہ کی خدمت کیجیے، ان کا احترام کیجیے، جس طرح ممکن ہو ان کی اعانت کیجیے، ان کی خدمت کیجیے، اور ان کی شان میں گستاخی کرنے سے بچیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے اساتذہ کی خدمت کا ذوق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔